آخری مصاحم کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ آخری مصاحم ثاقب عربی ہفتم، ثاقب عربی ہفتم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین انجمن، آج میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کے عنوان پر چند معرضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتیں بغور سنی جائیں گی۔ میرے دوستوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ تو ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں روب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی، اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علل اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور روب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربہ کار کافروں کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے ذلیل و کمین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی؟ کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، کل تک یہی یہودی خیبر میں ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر بمباری کر رہے ہیں، زیر علاج معصوم بچوں کے اسپتالوں پر ڈرون حملہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے ہیں؟ ارے ہم نے بھی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے گھوڑے صبح سویرے حملہ آور ہوتے تھے اور ٹاپ سے آگ نکال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کیا وہ سن 7 ہجری کا واقعہ بھول گئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاباز لشکر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے خیبر میں داخل ہوئے تھے، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خریبت خیبر؟ اس وقت یہود چیخنے لگے جاء محمد والخمیس، جاء محمد والخمیس، محمد لشکر کے ساتھ آیا بھاگو، محمد لشکر کے ساتھ آیا بھاگو۔ یہ کہتے ہوئے قلعے بند ہو گئے، مسلمانوں نے ایک ایک کر کے تمام قلعہ فتح کر لیا، یہود ہار گئے۔ دستے سوال دراز کیا، ارے ہم نے خیبر کی زمین کھیتی کرنے اور عارضی طور پر رہنے کے لیے دی، ہم حاکم تھے وہ محکوم تھا، ہم غالب تھے وہ مغلوب تھا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک کر کے سب کو قتل کر ڈالتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر حملہ کریں اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے محروم کر کے زندہ تڑپا تڑپا کر مار دیں۔ آج فلسطین کے اندر یہی ہو رہا ہے، لیکن دوستو اس کے ذمہ دار صرف یہود نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار آج ہم بھی ہیں۔ ہم تو بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اعمال ناقابل بیاں ہیں، ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں دن رات کوتاہی کرتے رہتے ہیں بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہم پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، ہمارے درمیان شدید اختلاف ہے، اس لیے آج دشمن ہم پر غالب ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا پر عمل کرتے ہوئے متحد ہو جائیں اور صحابہ کرام کی طرح دشمن کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ہم یہاں پہ ہی آج کا یہ مجلس ختم کرتے ہیں، اور اس پرجوش تقریر کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ وہی اسرائیل جو فلسطین پر قبضہ کر بیٹھا ہے، انہی لوگوں کے خلاف ہم اور ایک نشید بھی پیش کریں۔ تیار ہے؟ انشاءاللہ۔